سیدہ 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 یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ سیدنا عمر فاروق کا عہد خلافت ہے، کسریٰ سے مقابلے کا فیصلہ کن معرکہ درپیش ہے۔ جنگ قادسیہ کا شمار سرزمین عرب کے قلب عراق میں لڑی جانے والی انتہائی خون ریز جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں کسریٰ نے اپنے 2 لاکھ انتہائی آزمودہ اور تجربہ کار جنگجو لا کر کھڑے کر دیے تھے۔ ساتھ ہی 300 جنگی ہاتھی بھی تھے جو جس طرف کا رخ کرتے صفیں کی صفیں الٹ کر رکھ دیتے تھے۔ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 30 سے 40 ہزار تک تھی۔ ان مجاہدین میں کچھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جہاد کے لیے آئے تھے۔ انہی میں ایک ضعیف العمر خاتون بھی تھی جو جذبہ جہاد سے سرشار اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ جہاد کے لیے آئی تھیں۔ ابھی شب کا ابتدائی حصہ تھا، اگلے دن جنگ کا میدان گرم ہونا تھا۔ ہر سپاہی آنے والی صبح کے ہولناکی پر غور کر رہا تھا۔ اس ضعیف خاتون نے اپنے 4 فرزندوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یوں خطاب کیا: میرے بچوں، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے ہو اور اپنی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات خدا کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا نسب بے عیب ہے، تمہارا حسب بے داغ ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کی فانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: مسلمانوں، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو اور آپس میں مل جل کر رہا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیابی تک پہنچ سکو۔ کل اللہ نے چاہا اور تم خیریت کے ساتھ صبح کرو تو تجربہ کاری کے ساتھ اور خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا۔ جب یہ دیکھو کہ لڑائی خوب گرمی پر ہے، شباب پر ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں، تو تم خاص آتش دان جنگ میں گھس پڑنا اور رائے حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا۔ ہو سکے تو دشمن کے سپاہ سالار پر ٹوٹ پڑنا، اور اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر کہ تم آخرت کی فضیلت کے مستحق ہو گئے۔ 4 بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا: اے مادر محترم، انشاءاللہ ہم آپ کی پورے توقعات پر اترنے کی کوشش کریں گے اور آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ صبح جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو اس خاتون نے اپنے 4 بچوں کو گھوڑوں کی لگامیں تھمائیں اور رزمیہ اشعار پڑھتے ہوئے ایک ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ بزرگ خاتون نے اپنے فرزندوں کو میدان جنگ میں بھیج کر بارگاہ الہی میں یوں دعا کی: الہی، میرے متاع عزیز یہی کچھ تھی اور اب یہ تیرے سپرد ہے۔ بہادر ماں کے بہادر جگر گوشے شوق شہادت کی وارفتگی کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور ایسی بہادری کے ساتھ لڑے کہ جس طرف چلتے اس طرف صفیں کی صفیں صاف کر دیتے۔ آخر کار سینکڑوں جنگجوؤں نے انہیں گھیر لیا، لیکن وہ قطعاً ہراساں نہ ہوئے اور بے شمار دشمنوں کو خاک چٹا دی۔ آخر کار خود بھی شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اور یہ بہادر خاتون اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج کر اس ضعیف العمر خاتون، جنہوں نے تسلیم و رضا اور صبر و تحمل کا ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ چشم فلک نے کبھی اس کی نظیر نہیں دیکھی تھی، یہ کوئی اور نہیں، عرب کی عظیم مرثیہ گو حضرت خنسا بنت عمر تھی۔ حضرت خنسا کا شمار عظیم المرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق نجد کے قبیلے بنو سلیم سے تھا، جو بنو قیس بن اعلان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ اپنے شرافت، نفس جود و سخا اور شجاعت و ہمت کی بنا پر قبائل عرب میں امتیازی حیثیت کا حامل تھا۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر خود رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی: بلا شبہ ہر قوم کی ایک پناہ گاہ ہوتی ہے اور عرب کی پناہ گاہ قیس بن اعلان ہے۔ حضرت خنسا کا اصل نام تمادر تھا۔ تمادر چونکہ ایک بہت چست، ہوشیار اور خوبرو تھی، اس لیے خنسا کے لقب سے مشہور ہوئی، جس کا معنی ہرنی کے ہیں۔ مورخین نے حضرت خنسا کے سال ولادت کی تصریح نہیں کی۔ قرائن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
وہ ہجرت نبی سے تقریباً 50 برس پہلے پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد عمر بن سلیم قبیلے کے رئیس آدمی تھے اور اپنی وجاہت اور ثروت کی بنا پر بڑے اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ اس نے اپنی اولاد خنسا اور ان کے بھائی معاویہ و سخر کی پرورش بڑے ناز و نام کے ساتھ کی، یہاں تک کہ بڑے ہو کر وہ اعلیٰ خصائل کے مالک ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خنسا کی فطرت میں ہی شعر و سخن کا ذوق ودیت کیا تھا، چنانچہ وہ چھوٹی عمر ہی میں کبھی کبھار 2-4 اشعار موزوں کر لیا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ شعور کی پختگی کے ساتھ ان کی شعری صلاحیتیں بھی ترقی کرتی گئیں، یہاں تک کہ آگے چل کر وہ ایک شعرا آفاق مرثیہ کو شاعرہ کے مرتبے پر فائز ہوئی۔ حضرت خنسا کے عنفوان شباب کو پہنچنے سے پہلے ہی ان کے شفیق باپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خنسا کے لیے بڑا صدمہ تھا، لیکن ان کے دونوں بھائیوں معاویہ اور سخر نے ایسی محبت اور دلجوئی کے ساتھ ان کی سرپرستی کی کہ وہ باپ کا غم بھول گئی۔ اب ان کی محبت اور عقیدت کا مرجع یہ دونوں بھائی تھے اور ان پر وہ ٹوٹ کر محبت کرتی تھی اور ان کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ ایک حادثے کی وجہ سے حضرت خنسا کے دونوں بھائی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت خنسا دیوانہ وار مرثیہ گوئی کرتی ہے۔ تاریخ ان کو عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گو شاعرہ کے نام سے درج کر لیتی ہے۔ جب حضرت خنسا کا آغاز پیری تھا کہ فاران کی چوٹیوں سے رسالت کا آفتاب طلوع ہوا اور عرب کا گوشہ گوشہ اس کے نور سے جگمگانے لگا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا بھی اسی وقت اسلام قبول کر لیتی ہیں۔ حضرت خنسا کے ساتھ ان کے قبیلے کے چند لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت خنسا کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں وہ اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کر جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی اور جس کی تفصیل ہم شروعات میں بیان کر چکے ہیں۔ یہ 4 بچے ان کی پیری کا اثاثہ تھے، لیکن جب ان بچوں کی شہادت کی خبر سنی تو رونے دھونے کی بجائے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے: اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کے قتل ہونے کا شرف بخشا۔ یہ الفاظ ان کے ایمان محکم اور صبر و رضا پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت خنسا کے یہ بچے جنگ قادسیہ سے پہلے بھی کئی دوسری لڑائیوں میں داد شجاعت دے چکے تھے اور حکومت کی طرف سے ہر ایک کے نام 200 درہم سالانہ وظیفہ مقرر تھا۔ جب ان 4 بچوں کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر نے یہ وظیفہ حضرت خنسا کے نام منتقل کر دیا۔ اسلام کی اس جلیل القدر خاتون نے ایک روایت کے مطابق جنگ قادسیہ کے 7 سال بعد 24 ہجری میں وفات پائی اور ایک دوسرے روایت کے مطابق انہوں نے امیر معاویہ کے عہد حکومت میں کسی وقت سفر آخرت اختیار کیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا کی شعر گوئی اور ان کی ادب شناسی، شعر شناسی پر بہت طویل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہا سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے، لیکن ان کا شمار جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ آخر جن کے حسن کلام کی خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف و تحسین فرمائی، ان کی جلالت، قدر اور علو مرتبت میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت خنسا نے رائے حق میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی شہادت پر جس بے مثال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، اس نے بلا شبہ ان کے نام کو جریدۂ عالم پر دوام کا مستحق بنا دیا۔ ملت اسلامی اگر تاابد ان پر ناز کرتی رہی تو بجا طور پر اس کے مستحق ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ السلام علیکم۔